بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام دوستان کو آموزش زبان فارسی میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ آج ہمارا درس ہفتم کا سلسلہ ہے، کتاب مقدمے کا درس ہفتم تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ اس ہفتم کے بعد باقی ایک درس ہے، تو انشاءاللہ آپ کو کتاب اول کی بھی لنک دی جائے گی۔ جن دوستان نے اس سے پہلے والے درس نہیں سنے ان سے خواہش کرتے ہیں کہ وہ درس کو ڈاؤن لوڈ کر کے سن لیں، تاکہ آگے جو کلاس شروع ہونے والی ہے اس گروپ میں ایڈ ہو جائے، یا پھر وہ کچھ دن وہ صبر کریں تاکہ ہم جب دوسری کلاس شروع کریں گے تو اس گروپ میں دوبارہ مقدمے کی شروع کریں گے، اور اس گروپ سے مقدمے کے دوستان سے جو آگے جانا چاہیں گے ان کو آگے کلاس میں ایڈ کریں گے۔ تو چلتے ہیں درس کی طرف۔ آج کے درس میں حروف اور ان کی میننگ اور جو حروف سے الفاظ بنتے ہیں ان الفاظ کا اچار دیکھتے ہیں۔ تکرار کنید. تکرار کنید۔ آ ای ای او او قا قی قی قو قو فا فی فو فو قا قی قو قو کھا کھی کھو کھو گا گی گو گو این نگاه کنید. دیکھیں، گوش کنید. سنیے، تکرار کنید. دہرائیں۔ عسل عصا عسل اردو میں جس کو شہد بولا جاتا ہے، اور عصا تقریباً عصا کی سیمی معنی ہے۔ آج آبربانگ آج ہاتھی کے دانت کو کہتے ہیں، اور آبر بانک اے ٹی ایم کو کہتے ہیں، بینک خود بینک کو کہتے ہیں۔ عراق عشق یہاں پہ اگر آپ کے پاس پی ڈی ایف میں جو کتاب ہے اس میں تصویر جو ہوگی وہ سجدے میں اور بندوں کی عبادت کی ہوگی، تو ہم اس کو عراق اس نے پڑھا، لیکن ہم اس کو عبادت کہیں گے۔ عبادت یعنی عبادت، عشق، یہ دونوں لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ عید عیسیٰ عقاب اوریان عید، عیسیٰ، یہ بھی حروف عرب جو ہے نا اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ عقاب خود اردو میں استعمال ہوتا ہے، اوریان بھی اردو کا لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ میں اگر آپ کے سامنے اس کو تھوڑا سا واضح کر دوں تو اوریان بولتے ہیں اس کو جو جس کے پاس کپڑے نہ ہو یا جس کا بدن ظاہر ہو، اس کو بولتے ہیں اوریان۔ عود سعود عود اگر بتیاں، اور سعود جو بلندی کی طرف جاتے ہیں یا بلندی جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ اور عود یعنی اگر بتیاں خوشبو کے لیے جلائی جاتی ہیں گھر میں۔ اس کے بعد اگلے صفحے پہ آوا ہائیے حروف خین سے جو بنتے ہیں
صفحه 83. گوش کنید. هفتم. واژه آموزی حرف غین. نگاه کنید. گوش کنید. تکرار کنید. تکرار کنید. غذا. غلط. غذا کھانے کو کہتے ہیں. ہمارے پاس بھی تقریباً استعمال ہوتا ہے غذا کا لفظ. اور غلط یہ تو ہمارے اردو میں بھی ہے. غاز. یہاں پہ دیکھیں غاز، لیکن ہمارے پاس جو عموماً استعمال کیا جاتا ہے وہ لفظ کاز بولا جاتا ہے. ایک ہوتی ہے بطخ، یہ بطخ نہیں ہے، یہ کاز ہیں. جو لکھے غاز جاتے ہیں پڑھے کاز جاتے ہیں. اور اس کے بعد ہے غار، یہ اردو کا بھی لفظ ہے. غار. غلاف. قنچه. یہاں پہ غنچے یہ اردو کا لفظ ہے تقریباً. جو گلاب کے ہونے سے پہلے گلاب جو گنچے کی صورت میں ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں گنچے. اور آپ کے پاس ہوگا سورج کے ڈوبنے کا عکس ہوگا جس کو کہتے ہیں غروب، یعنی سورج کا ڈوبنا، غروب کا ٹائم. غروب. قوره. غول. گورے کھٹے انگور کو بھی بولتے ہیں، اور جو کچے ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں. جو سبز ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اچھے والے اور ایک ہوتے ہیں سبز انگور جو ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں گورے. اور گول ایک لمبا آدمی، اور جو یعنی جس کو باڈی بلڈر ہمارے ہاں بولا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں گول. لیکن جو لمبا یا جو موٹا ہوتا ہے اس کو چاک بولتے ہیں، اور قد بلند بولتے ہیں لمبے کو. اور جو پتلا ہوتا ہے اس کو لاگر بولتے ہیں. موٹا نہیں بولتے، موٹے کو کبھی بھی گول نہیں، گول بولتے اس کو جس کی باڈی جو ہے نا عموماً زیادہ ہو. چلتے ہیں صفحے نمبر 84 84 پر. هفتم. درس هفتم. واژه آموزی حرف ف. ف. نگاه کنید. دیکھیں، گوش کنید. سنیے، تکرار کنید. دہرائیں. فرزند. فرش. فانوس. فارسی. یہاں پر اس نے فرزند استعمال کیا ہے، لیکن فارسی میں اکثر جو ہے نا فرزند اولاد کو بولا جاتا ہے. جو بھی اولاد ہو، بیٹا ہو تو اس کو پسر بولتے ہیں، اگر بیٹی ہو تو اس کو دختر بولتے ہیں. لیکن دونوں کو ملا کر یعنی اگر آپ کس سے پوچھیں کہ آپ کی اولاد کتنی ہے اس کے لیے کہیں گے فرزند. خصوص مخصوص نہیں ہے. فرش یہ قالین ہے جو یہاں پہ مشہور ہے ایران کی، اور فارسی فانوس یہ دونوں ایک ہی لفظ ہیں جو ہمارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں. فلفل. فنجان. فلفل کلی طور پہ مرچ کو فلفل بولا جاتا ہے. اب اگر مرچ تیکھی چاہیے، کڑوی چاہیے تو اس کو تند بولتے ہیں، جو ہمارے اردو میں بھی ہوتا ہے استعمال تند، لیکن فلفل کے ساتھ نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ بیشتر جو ہے فلفل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. فلفل تند، فلفل شیرین. اور اس کے بعد اس نے کپ کے لیے لفظ استعمال کیا فنجان. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا لیوان کپ کے لیے نہیں استعمال ہوتا. اس کپ کے لیے ہوتا ہے جو شیشے سے بنا ہوا، جو کاشی سے یا گاج سے بنا ہوتا ہے اس کو فنجان بولتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا. فیلم. فیل. فلم وہی مووی، اور فیل ہاتھی کو بولتے ہیں. فرودگاه. فروشگاه. فرودگاہ جو جہاز والی تصویر ہے اس کو فرودگاہ بولتے ہیں، یعنی ایئرپورٹ. اور فروش گاہ سپر مارکیٹ کو بولتے ہیں.
اگر چھوٹا دکان ہوگا جو عام طور پہ ہمارے پاس دکان ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں مغازے، جو دکان ہوتے ہیں، لیکن جو مارکیٹ ہوتی ہے، سپر مارکیٹ ہوتی ہے، منی مارکیٹ ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں فروش گاہ۔ فوتبال. فوت. فٹ بال تو آپ کو پتہ ہے، فوت یعنی منہ سے ہوا کو نکال کر یہ جو بنا رہے ہیں بچے اس طریقے سے بنانے کو کنید. سنیے، تکرار تکرار کنید. کنید، دہرائیں۔ قطار. قطار، قلب. قلب، قطار یہ ریل گاڑی کو بولا جاتا ہے، قلب یہ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے دل کے لیے۔ قاشق. چمچ، قاشق، قایق. کشتی چھوٹی۔ قرقیزستان. یہاں پہ ایک لفظ اس نے ایسا اضافی کہہ دیا جو آپ کی کتاب میں شاید نہ ہو، جو پی ڈی ایف آپ کے پاس ہے، اس میں قبلہ ہوگا، آپ اس کے لیے قبلہ بھی بول سکتے ہیں۔ قرمز. سرخ رنگ کو قرمز بولتے ہیں۔ قیف. قیافه. قرآن. قیافے سورت کو بولتے ہیں، سورت میں فرق ہے۔ قرص. قرآن یہ تو ہم بھی اردو میں بولتے ہیں، قرص دوائی کو بولتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، قرص ٹیبلیٹ اور کیپسول کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن دوائی کو کلی طور پہ دارو بولتے ہیں۔ آگے ہم بتائیں گے کہ سیرپ کو کیا بولتے ہیں، انجیکشن کو کیا بولتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ایک خود دارو خانے پر ایک درس ہے جس میں ہم پورے کے پورے ورڈ پڑھیں گے جو دوائیوں کے بارے میں ہیں۔ قورباغه. قوری. اور باغ میڈک کو بولتے ہیں، اور وہ چائے والی قوری۔ صفحہ 86، 86۔ درس هفتم. واژه‌آموزی حرف کاف. نگاه کنید. گوش گوش کنید. کنید، تکرار کنید. کبوتر. کفش. کبوتر یہ ہمارے پاس بولا جاتا ہے، کفش جوتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آگے یہ ہم پڑھیں گے کہ ان کی کتنی قسمیں، یہ کون کون سے جوتوں کو کفش کہتے ہیں، کون کون جوتوں کو کفش نہیں کہتے، دمپائی کہتے ہیں مثال کے طور پر۔ یہ آگے چلیں گے، یہاں تک آپ کفش یاد کر لیں۔ کاهو. کاہو، کاسه. کتاب. کشتی. دونوں ورڈ ہمارے پاس ہیں۔ کیف. کیوی. کیف یہاں پہ تھیلے کو بولا جاتا ہے جو بچے اسکول لے کے جاتے ہیں اس کے لیے، یا جو عورتیں اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے چلتی ہیں ان کی بریکے چھوٹے والے کو کیف بولتے ہیں۔ اور کیوی یہ پاکستان میں پائی جاتی ہے، شاید ہمارے پاس بھی اس کا نام کیوی۔ کلاه. کت. کلاه کیپ کو بولتے ہیں کت، وہی ہم بولتے ہیں کوٹ، یہ بولتے ہیں کت۔ کوه. کودک. کودک ہمارے پاس بھی ہوتا ہے استعمال چھوٹے بچے کے لیے، کودک۔ اور کوہ اردو شاعری میں بہت آیا ہے، لیکن جبل کو بولتے ہیں کوہ۔ صفحہ یہ 87، گنتی کی باری میں آئے گی، پھر میں آپ کو بتاؤں گا، بہت آسان ہے گنتی، اتنی مشکل نہیں ہے۔ 77 پر نگاہ کریں۔ درس هفتم. واژه‌آموزی حرف گاف. گاف نگاه کنید. دیکھیں، گوش کنید. سنیں، تکرار کنید. تکرار کنید، دہرائیں، ضرور دہرائیں۔ گردن. گردن گ. اردو ہے، گندم بھی اردو ہے، گاؤ بھی اردو ہے، گاڑی ہم بولتے ہیں گاڑی، یہ بولتے ہیں گاڑی۔ گندم. گاری.
گردو گریه اخروٹ اخروٹ گردو اس کو بولتے ہیں جو چھلکے کے ساتھ ہو. اگر چھلکے کے بغیر ہو تو مغز گردو بولتے ہیں. گیره گریے یہ ہمارے اردو میں بھی ہے گریا. گیلاس گیرے یہ چھوٹے جو چپکنے والی چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی جو بھی ہو ان کو بولتے ہیں گیرے. گلاس یہ کھانے کی چیز ہے. ہمارے پاس ہی پہ آ جاتا ہے گلاس. گل گربه گول گربے بلی کو بولتے ہیں. گوش کان گوشت یہ تو گوشت ہمارے پاس بھی بولتے ہیں. تو یہاں تک ہو گئے ہمارے یہ الفاظ. اب ان الفاظ کو آپ کو دہرانا ہے اور یاد کرنا ہے. صفحے یہ 88 اور 89 یہ دو صفحے آپ کے تمرین کے ہیں اور ان دونوں کو تمرین کو حل کر کے آپ کو اپنے یہ ہم نے اپنے ورڈ یاد کر لیے. اب تھوڑا سا گرامر اور جملوں کی بناوٹ کے بارے میں. یہاں تک ہم پڑھ کے آئے تھے کہ این چیز یعنی یہ کیا ہے. یہ پرسشیہ سوالی جملہ تھا. یہاں این اور آن کے بارے میں ہم پڑھ کے آئے تھے کہ این کتاب است، آن دفتر است، این فیل است، آن پیراہن است. یہ پڑھ کے آئے تھے. اب ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ سوالیہ جملہ مثبت یعنی جس کا جواب ہاں میں جو ہاکاری جملہ ہو جو جس میں بندہ مثبت سوال کے کسی سے پوچھ رہا ہے کسی چیز کے بارے میں. ایک ہوتا ہے سوالی جملہ یہ اور اس کے جواب میں ہاں بولا جائے تو اس کو بولتے ہیں مثبت. اور ایک ہوتا ہے منفی جس کے جواب میں نہ بولا جائے. تو ان دونوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ مثبت اور منفی کیسے بنائیں گے آیا کے ذریعے سے. تو چلو اس کو سنتے ہیں. صفحے یہ 90 پر نگاہ کریں. درس هفتم پرسش و پاسخ مثبت نگاه کنید پرسش و پاسخ مثبت. پرسشی یعنی سوالی و پاسخ مثبت یعنی جواب مثبت. سوالی جملے حکاریہ یعنی جس کا جواب ہاں کے ذریعے سے دیا جائے مثبت ہو اور سوال بھی مثبت ہو جواب اس کا مثبت دیا جائے. تو اس کے بارے میں ہے اس کو کیسے بنائیں گے. یہ ایک بار آپ ذرا سا سن لیں اس کی بناوٹ پھر میں توضیح دیتا ہوں تھوڑی سی. گوش کنید تکرار کنید آیا این کتاب است؟ اب سوالی جملہ کبھی بھی آپ بنانا چاہیں تو اس کے شروع میں آیا لائیں گے. اگر کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہے کہ یہ کیا ہے تو اس کے لیے ہم نے بتایا تھا کہ شروع میں چے لائیں گے. ان چیز اس کے لیے چے تھا. اب سوالیہ جملہ ہے مجھے پتا ہے کہ یہ کتاب ہے لیکن سوالیہ جملہ بنانا ہے مجھے کہ آیا یہ کتاب ہے یا نہیں ہے. تو اس کے کیسے بناؤں میں اس کو سوالی جملہ کیسے بناؤں. مثال کے طور پر کسی سے مجھے پوچھنا ہے کہ آغا یہ شہر کم کا ہے تو میں کیسے کہوں گا. یا مجھے کسی سے پوچھنا ہے کہ یہ لاہور ہے یہ کراچی ہے تو میں کیسے پوچھوں گا فارسی میں. تو فارسی میں کبھی بھی کسی جملے کو سوالیہ بنانا ہے تو اس کے اول میں لفظ آیا لانا ہے. آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے صفحے کے کونے پر درس ہفتوں کے سامنے لکھا ہوتا ہے واجہ پرسشی آیا. میں یہ لکھ کر بھی بھیجوں گا. آیا یعنی کیا یہ این شہر کراچی است. آیا این شهر کراچی است.
اس کے جواب میں آیا کے جواب میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیں لفظ بلے آئے گا جہاں پر بھی ہو. آگے وہی جملہ دہرانا ہے جو سوال میں تھا. کس نے سوال کیا ہم سے کہ آیا این شہر کراچی است. اب جواب ہم کیا دیں گے؟ آیا کے جواب میں بلے این شہر کراچی است. باقی وہی جملہ. تو یہ جملے کی بناوٹ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کسی بھی جملے کو سوالی بنانا، سوالی مثبت، تو اس کے لیے اور جواب مثبت دینا ہو تو اس کے لیے شروع میں آیا لائیں گے. اگر جواب دینا ہو تو اس کے شروع میں بلے لائیں گے. باقی وہی جملہ ہوگا جو سوال میں تکرر کیا گیا ہے. آیا این کتاب است؟ بله این کتاب است. سنتے ہیں اس کو. بله این کتاب است. آیا این پیراهن است؟ بله این پیراهن است. آگے والے کو سنتے. آیا این دکتر است؟ بله این دکتر است. دکتر یعنی ڈاکٹر، پزشک بھی بولتے ہیں اور دکتر بھی بولتے ہیں. آیا این فیل است؟ بله آن فیل است. تھوڑا سا دور اس بندے سے اس لیے آن بول دیا. اس کے بعد ہے گفتگو. یہ اگر کوشش کریں آپ حل کریں، لیکن اس کو ضرور بھیجیے گا. گفتگو صفحے 91 کو ضرور بھیجیے گا. 91. آیا این کاشک است؟ بله این کاشک است. آیا این برنج است؟ بله این برنج است. آیا این طفل است یا آیا این کودک است؟ بله این کودک است. آیا این گنچه است یا اس کو ہم گلاب بھی بول سکتے ہیں. آیا این گلاب است؟ بله این گلاب است یا گنچه است. یہ گفتگو ہے. یہ تمرین آپ حل کر کے آئیے گا انشاءاللہ. روزنامے کے بارے میں ہے. یہ ایک پہلی لائن میں پڑھ لیتا ہوں اس کی. یعنی صفحے 91 91 اور 92 آپ کی تمرین ہے یہ دونوں. اور پیچھے میں بتا کے آیا ہوں کہ وہ جملوں کی تمرین تھی، یہ وہ الفاظ کی تمرین تھی، یہ جملوں کی تمرین ہے. جو پہلے ہم بتا کے آئے وہ الفاظ کی واضحہ کی تمرین تھی، یہ تھی. اب ہماری تمرین گفتگو کی اور یہ جو ہمیں بتانا ہے. آیا این روزنامه است؟ بله این روزنامه است. آیا این فرش است؟ بله این فرش است. آیا این فیلم است؟ بله این فیلم است. یہاں تک میں نے 2-3 آپ کے لیے حل کر دیے. ایک لاسٹ میں پڑھ لیتا ہوں. آیا این کفش است؟ بله این کفش است. بلے کا معنی ہے ہاں. یعنی مثال کے طور پہ ہم اگر پہلے صفحے پہ نگاہ کریں، آیا این کتاب است؟ کیا یہ کتاب ہے؟ جی ہاں یہ کتاب ہے. تو اس کے جواب میں کیا بولیں گے؟ بله این کتاب است. یعنی جی ہاں یہ کتاب ہے. آیا این پیراہن است؟ کیا یہ پیراہن ہے؟ بله یہ پیراہن ہے. آگے چلتے ہیں. واضح پرسشی با آیا پاسخ منفی نہ. یعنی پوچھا جائے گا سوال آیا کے ذریعے سے، وہ تھا جواب مثبت، یعنی ہاکاری جملے میں جواب دینا، ہاں کے ذریعے سے جواب دینا. اب جواب دینا ہے نہ کے ذریعے سے، نہیں کے ذریعے سے. نہیں یہ نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے. اس طریقے سے جواب دینا ہے. تو اس کو فارسی میں کیسے ادا کریں گے؟ اس کو ایک بار سنتے ہیں پھر تھوڑی سی توضیح میں آپ کے لیے دے دیتا ہوں. صفحے 92 سے 93. صفحه درس هفتم. پرسش و پاسخ منفی. نگاه کنید. گوش کنید. تکرار کنید. آیا این پرتقال است؟ نه، آن کاهو است. اب وہ پوچھ رہا ہے آیا این پرتقال است؟
کیا یہ کینو ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ کینو نہیں ہے، یہ کاہو ہے. تو اس کو فارسی میں کیسے کہیں گے؟ نہ. آن یا این دونوں کر سکتے ہیں. نہ آن کاهو است. آیا این شلوار است؟ نه، این پیراهن است. آیا این شلوار است؟ کیا یہ شلوار ہے؟ اب وہ دماغ میں سوچیں کہ اس کے دماغ میں اشارہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ قمیص کی طرف کر رہا ہے اشارہ، لیکن پیراهن است. آیا این کبوتر است؟ نه، این عقاب است. آیا این چشم است؟ نه، این گوش است. گوش یعنی کان. آیا این چشم است؟ کیا یہ آنکھ ہے؟ نه، یہ آنکھ نہیں، یہ آنکھ نہیں ہے، یہ کان ہے. آیا این کتاب است؟ کیا یہ کتاب ہے؟ نه، این روزنامه است. نہیں، یہ اخبار ہے. جیسے ہم بولتے ہیں کہ کیا یہ کتاب ہے؟ نہیں، یہ اخبار ہے. تو اس کو تھوڑا سا سنیں. درس هفتم. گفتگو. نگاه کنید. گوش کنید. تکرار کنید. آیا این کتاب است؟ نه، این روزنامه است. آیا این کلاه است؟ نه، آن کفش است. آیا این گربه است؟ نه، این روباه است. اس کے بعد جو صفحہ ہے صفحے نمبر 95، یہ بھی صفحہ آپ کے لیے میں چھوڑ رہا ہوں، آپ کے لیے تمرین ہے. جن دوستان کے پاس اپلیکیشن ہے وہ کوشش کریں کہ اپلیکیشن سے ان کو سنتے آئیں اور ان کے ساتھ دہراتے آئیں جسے وہ کر رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ابھی لکھنا آئے، آپ لکھنے کا کام آگے کے لیے چھوڑ دیں، صرف ادا کرنے کا کام یہاں تک ادا کریں. صرف ادا کرنے کا یعنی بولنے کا، صرف آواز کا کام یہاں تک انجام دیں. انشاءاللہ آگے ہم لکھنے کا بھی کام کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.